اگر ایمان کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے محبت کیجیے. اگر کوئی بھی بدماش اعلیٰ حضرت کے کسی گھر کے ایک فرد کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق کہیں اور سے ہو گیا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ شعر لکھا ہوا ہے. وقوع کربلا کب ہو رہا ہے اور یزید بدبختوں کا انجام پہلے سے لکھا ہوا ہے. راہب نکلتا ہے اپنے کٹی سے، پوچھتا ہے یہ سر کس کا ہے سب سے آگے؟ کہا حسین کا ہے. کہا وہی حسین جو نواسے رسول ہیں جن کے لیے شعر میں لکھا ہوا ہے؟ کہا وہی حسین. کہا ایک رات کے لیے مجھے یہ سر دے دو. کیا؟ ایک رات کے لیے یہ سر ہم مجھے دے دو، ہم رات بھر اس کی زیارت کریں گے. ایک بدماش لوگ کہتے ہیں کیا دیں گے آپ؟ پیسہ چاہیے ان کو، دولت. تو کہا جو کہو. کہا اتنا درہم چاہیے. کہا ٹھیک ہے لے لو اتنا درہم، مگر سر حسین دے دو. چنانچہ پیسہ دیا، راہب نے سر حسین کو لیا، لے گیا، خون وغیرہ صاف کیا اور اپنے حجرے میں رکھا. رات بھر زیارت کرتا رہا، قرآن کی آیت سنتا رہا. ایک نور تھا جو سر حسین سے آسمان تک جا رہا تھا اور آ رہا تھا. اللہ اکبر. صبح ہوتے ہوتے وہ شخص کلمہ پڑھ کر مشرف باسلام ہو گیا. اسلام قبول. تو بولو کس کی تطہیر ہے؟ بولو حسین کی تطہیر ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی کے گھر والوں کو بولو کیا بنایا ہے؟ تطہیر بنایا ہے. خود یہ پاک ہے، جس کو چاہے اس کو پاک کر. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ 22,000 کا لشکر جرار کو کیوں نہیں پاک کر دیا بھائی؟ ان کو بھی پاک کر دیتے نا. ارے خنزیر نہیں پاک ہوتی ہے، پاک ہونے کی صلاحیت اور چھمتا بھی ہونا چاہیے. جس میں پاک ہونے کی صلاحیت تھی اس کو پاک کر دیا، اور جو ناپاک فطرتاً تھے اصلیت کے اعتبار سے دنیا کا کوئی پانی انہیں پاک نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ان کی اپنی کمی تھی، کمی ادھر سے نہیں تھی. اور حر کو دیکھیے نا آپ، حر کو تو پاک کر دیا نا. حر کے اندر پاک ہونے کی صلاحیت تھی، ان کو پاک کر دیا. اور جس کے اندر پاک ہونے کی صلاحیت نہیں رہی وہ ناپاک ہی رہی. اس لیے امام عالی مقام سے محبت کیجئے. ہاں ایک بات یاد رکھیے، ابھی عزیزم مولانا عبدالقادر صاحب نے شیخین کریمین کے بارے میں بتایا، خلفائے ثلاثہ کے بارے میں بتایا. اہل سنت اور رافضی میں یہی فرق ہے. رافضی کہتا ہے کہ اہل بیت کی فضیلت اور عظمت اسی وقت بیان ہوگی جبکہ تینوں پہ تبرہ بکا جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں تینوں کی عظمت بیان کی جائے، پھر اہل بیت کی تعظیم کی جائے اور فضیلت بیان کی جائے، تو تب جا کے قابل قبول ہوتا ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت کے طور طریقے پہ رہو. اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر استقامت عطا فرمائے. موت و زندگی مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب لوگ کو زندگی عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت سے محبت کیجئے، اعلیٰ حضرت کی اولاد سے محبت کیجئے، اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے محبت کیجئے، اعلیٰ حضرت کے مشن سے محبت کیجئے. اگر ایمان کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اعلیٰ حضرت کے خانوادے سے محبت کیجئے. اگر کوئی بھی بدماش اعلیٰ حضرت کے کسی گھر کے ایک فرد کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تعلق کہیں اور سے ہو گیا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے مولانا اسد رضا جو قاضی القضات فی الہند ہیں. دیکھیں تاج الشریعہ ہمارے استاذ ہیں، تاج الشریعہ میرے استاذ ہیں. اگر کسی کو شبہ ہو تو چلے میرے گھر، ابھی دکھلاؤں گا کہ میری سند میں حضرت کی سائن ہے اور پرنسپل کی سائن ہے. اللہ اکبر.
تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ تاج الشریعہ. تاج الشریعہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور تاج الشریعہ جو عقائد پر جو کتابیں ہوتی تھیں اس کا جب ترجمہ کرتے تھے تو اپنے صاحبزادے سے تبادلہ خیال کرتے تھے. سبحان اللہ. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مولانا اسجد رضا صاحب جو قاضی القضات فی الہند ہیں اس وقت، وہ کبھی کبھی اس پر نقد بھی وارد کرتے تھے، حضرت اس کا جواب بھی دیتے تھے. تو تاج الشریعہ کے معتمد ہیں، اور الحمدللہ کہ اس وقت خانوادہ رضویت کے چشم و چراغ ہیں. لہذا اگر کوئی شخص جناب والا مولانا اسجد رضا کے بارے میں ایک لفظ بھی کہتا ہے تو ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ.